الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم سے آج امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون للنووی کی 24ویں حدیث پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث قدسی آپ جانتے ہیں وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ جل شانہ کی بات کو نقل فرما رہے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی تعبیر میں نقل فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اس حدیث کے بارے میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ جل شانہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا: اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے سب کے سب گمراہ ہیں مگر وہ شخص جسے میں ہدایت دے دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ اے بندو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھلا دوں، پس تم مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تمہیں کھانے کی چیزیں مہیا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ننگے ہو مگر جسے میں کپڑے پہنا دوں، پس تم مجھ سے کپڑے کا سوال کیا کرو تاکہ میں تمہیں کپڑے دوں۔ اے میرے بندو، تم دن کو اور رات کو یا تم رات کو اور دن کو غلطیاں کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو تاکہ میں تمہیں معاف کیا کروں۔ اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے میرے نقصان کے در پہ ہو جاؤ تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سارے کے سارے میرے نفع کے در پہ ہو جاؤ تو تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے لوگ اور بعد والے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جن یہ سارے کے سارے ایک متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو یہ بات میرے ملک میں، میری عزت میں، میری بادشاہی میں کسی چھوٹی سی چیز کا بھی اضافہ نہیں کرتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے لوگ اور تمہارے انس اور جن یہ سارے کسی ایک
فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، تو یہ بات میرے ملک میں اور میری بادشاہت میں ایک چھوٹی سی چیز کی کمی بھی نہیں لیتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول لوگ اور آخر لوگ، یعنی تمہارے پہلے لوگ اور بعد والے لوگ، اور تمہارے انسان اور جن، یہ سارے ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور یہ سارے مجھ سے اکٹھے مانگنا شروع کر دیں، تو میں ہر انسان کے سوال کے بقدر اسے عطا کرتا رہوں گا، اور یہ عطا کرنا میری بادشاہی میں سے اور خزانوں میں سے اتنا بھی کم نہیں کرے گا جتنا کہ سوئی کمی لے کر آتی ہے جب اسے سمندر میں داخل کیا جاتا ہے۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے اکٹھا کر کے رکھتا ہوں، سنبھال کر رکھتا ہوں، پھر میں وہ تمہارے اعمال تمہیں پورے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بس جس آدمی کو اپنے اعمال میں خیر ملے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جسے اس کے علاوہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے یا اپنے آپ کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت سارے پیغامات اس امت کو پہنچا رہے ہیں، اور ان پیغامات میں سے کچھ پیغامات ایسے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ پہلا پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بندوں کو پہنچایا ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث قدسی کا درجہ زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ براہ راست اللہ جل شانہ کی بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور مراد اللہ کی ہے، بات اللہ کی ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ لیکن حدیث قدسی اس معنی میں عام حدیث سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر الفاظ بھی اللہ جل شانہ کے ہوتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروائے جا رہے ہیں۔ پہلی بات جو اللہ جل شانہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا میرے کسی بھی بندے کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ظلم کروں گا۔ میں اپنے بندوں پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر آپ کو ایسی آیات ملتی ہیں جس کے اندر اللہ جل شانہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو، تم جو کچھ بھی کرو گے وہ ہمارے پاس آئے گا، اور ہم اس کے برابر، اس کے مطابق تم سے معاملہ کریں گے، لیکن تمہارے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ چاہے وہ قرآن کی آیت حشر کے میدان سے متعلق ہو، چاہے وہ جنت سے متعلق ہو، چاہے وہ جہنم سے متعلق ہو، قرآن کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ قرآن کریم بار بار اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتے۔ مثلا اللہ فرماتے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ظلم تو نہیں کرتے، کمی تو نہیں کرتے، ناحق کسی کو پریشان تو نہیں کرتے، لیکن نیکی ضرور بڑھا دیتے ہیں۔ اگر نیکی ہوگی تو اس نیکی کو بڑھا دیں گے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، نیکی کو دگنا کر دیں گے اور دگنے سے بھی بڑھا دیں گے، لیکن ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہاں اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن اعمال ناموں کے تلنے کی بات کی ہے، تو وہاں پر بھی یہ بات کی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اس دن ہم انصاف کے ترازو رکھوائیں گے، تو اس دن کسی بھی جان کے اوپر ایک ذرے کے برابر، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو ایک بات تو اللہ نے یہ فرما دی کہ میں ظلم نہیں کرتا، اور چونکہ میں ظلم نہیں کرتا تو اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا تظالم نہ کیا کرو، فلا تظالموا۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی ہے، وہ احادیث کے اندر اس ظلم سے بچنے کا جو حکم ہے وہ ہمیں بہت تاکید سے ملتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا
تو جہاں ان کو اور بہت ساری نصیحتیں پڑھی، آپ دیکھ چکے ہیں، ایک وہ حدیث ہے جس میں حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، ان سے پوچھا کہ تم فیصلے کیسے کرو گے، اور ان سے یہ کہا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، ان کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کو فلاں 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 حکم دینا۔ اور پھر ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ معاذ تم جا تو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں بڑا اختیار دے رہے ہیں، تم یمن کے ایک بہت بڑے حصے پر عامل بن کر جا رہے ہو، تمہارے پاس بڑا اختیار ہوگا، بڑی طاقت ہوگی لوگوں کا، تمہاری طرف بڑا میلان ہوگا، لوگ تمہارے پاس اپنے مسائل لے کر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اللہ جل شانہ مظلوم کو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسے آسمان پر بادلوں پر اٹھا لیتے ہیں، اشارہ ہے کہ اس کی بات کو بہت توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں انصر کا ولو بعد حین، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ اس مدد کرنے میں تھوڑا سا وقت کیوں نہ لگ جائے۔ میں ہو سکتا ہے کہ ایک دم ظالم کو گرفت میں نہ لوں، ایک دم ظالم پر پکڑ نہ لے کر آؤں، لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا فانه لیس دونها حجاب، کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مظلوم اگر کافر بھی ہو تب بھی اللہ جل شانہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کی اشکشوئی کرتے ہیں۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں ظلم کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ یا وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کوئی چیز، کسی چیز کا محل کچھ اور تھا لیکن آپ نے اس کو اس کے محل کے علاوہ میں استعمال کیا، یہ ظلم ہے۔ چھری کا عام استعمال سبزی کاٹنا ہے، گوشت کاٹنا ہے، کسی جانور کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ گھر کے اندر کوئی اور کھانے پینے کی چیز کاٹنا چاہتے ہیں، اس کا عام استعمال تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس چھری سے کسی انسان کی جان لے لیں ناحق طور پر، تو یہ آپ نے ظلم کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے چھری کو ایسی جگہ استعمال کیا ہے جو چھری کے استعمال کی جگہ نہیں ہے۔ تو ظلم کا معنی کسی چیز کو ایسی جگہ استعمال کرنا جو اس کی محل نہ ہو۔ تو انسان اپنے جتنے بھی کام کرتا ہے، اپنا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کا ظلم کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر آپ آنکھ کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ آنکھ کا ظلم ہے، اس لیے کہ آپ آنکھ کو اس جگہ استعمال کر رہے ہیں جس جگہ استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ استعمال کا محل نہیں تھا، آپ اس کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنی مدد کر رہے ہیں کسی آدمی کی، آپ کسی آدمی کی پوری اعانت کر رہے ہیں، لیکن جس آدمی کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ مدد کا مستحق نہیں ہے، تو آپ اپنی مدد غلط جگہ پر رکھ رہے ہیں، تو آپ ظالم ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی قوت اور طاقت ایسی جگہ رکھ رہے ہیں جو اس جگہ رکھنے کا محل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم لوگ جب ظلم کی روایتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ظلم سے منع کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ظلم نہیں کریں گے تو یہ کافی ہوگا، جبکہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے سے بھی منع کیا ہے اور ظلم کرنے والے کی مدد کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر، ویسے تو عربوں میں جاہلیت میں یہ بات پائی جاتی تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ عربوں کے یہاں یہ جملہ بڑا مشہور تھا۔ اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہے، تمہارے گھر کا آدمی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہاری بستی کا آدمی ہے، تمہاری جان پہچان والا ہے، تمہارا آدمی ہے، تو تم پھر اس کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ تو یہ ایک جاہلیت کا نعرہ تھا، جاہلی معاشرے کے اندر یہ بات کی جاتی تھی کہ اپنے بندوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تصورات بدل گئے کہ مدد اس کی جائے گی جو ظلم پر ہوگا، اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہوگا اس کی مدد نہیں کی جائے گی جو ظالم ہوگا۔ لیکن ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اچانک یہ جملہ کہہ دیا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہمارا جاہلیت کا نعرہ تھا، ہم جاہلیت میں یہ نعرہ لگایا کرتے تھے انصر اخاک ظالما و مظلوما، یہ اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط،
کہ تم انصاف کا ساتھ دیا کرو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے اس انصاف کے نتیجے میں اس کا نقصان تمہیں خود پہنچے یا تمہیں تمہارے والدین کو پہنچے یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کو پہنچے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نعرہ دیکھنے میں تو جاہلیت والا نعرہ ہے، لیکن ہم نے اس کا مفہوم بدل دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس جملے کو ایک نیا مفہوم دے دیا، ایک اسلامی مفہوم دے دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، میرا بھائی اگر مظلوم ہوگا میں تب تو اس کی مدد کروں گا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیف انصرہ ان کان ظالما، اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ جاہلیت میں تو ہم اپنے بندے کی مدد کرتے تھے، مظلوم ہوتا تھا تب بھی مدد کرتے تھے، ظالم ہوتا تھا اس کو مدد کی ضرورت ہوتی تب بھی مدد کرتے تھے۔ اب آپ دوبارہ ہمیں یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، لیکن ظالم کا ساتھ دینے کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کا قرآن بہت صریح طور پر اس سے منع کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ تم اس کو اس کے ظلم سے روک دو۔ تو پتہ چلا کہ جہاں شریعت نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، وہیں پر شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کیا کرو اور مظلوم بھائی کی مدد کیا کرو۔ مظلوم بھائی کی مدد کیا کرو اس کے ظلم کو کم کرنے کے ذریعے، اس کے ظلم میں کمی لانے کے ذریعے، اس کے ظلم میں اس کو انصاف دلانے کے ذریعے، اور ظالم کی مدد کیا کرو اس ظالم کو ظلم سے روک کر۔ تو پتہ چلا کہ صرف مظلوم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ کا جو ظالم ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے، وہ آپ کا تعلق والا ہے، آپ تک اس کی بات پہنچ سکتی ہے، آپ اپنی بات کے ذریعے اس کو متاثر کر سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں، تو اسے روکنا چاہیے اور یہ بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم سارے گمراہ ہو مگر میں جسے ہدایت دے دوں، لہٰذا تم ہدایت مسلسل مجھ سے مانگتے رہا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے بات پہنچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو اللہ سے مسلسل مانگتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کے پاس ہدایت کے خزانے ہیں، اور اللہ جل شانہ جس کو جتنی چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ دو طرح کا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص فضل ہو جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور وہ ہدایت کی طرف کوئی ایسی طلب کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے، کوئی ہدایت مانگ نہیں رہے ہوتے، لیکن یہ اللہ کی عام سنت نہیں ہے۔ اللہ کا عام طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہدایت اسے عطا فرماتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کی طرف چل رہا ہوتا ہے، جس کو ہدایت کا فکر لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت چاہیے، اللہ کا تعارف چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، اور اس کے لیے وہ پریشان ہیں۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں جو غروب ہو رہا ہے، جب سورج کو دن کو نکلا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں، تم میرے رب ہو سکتے ہو، تم تو بہت بڑے ہو، لیکن جب وہ غروب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، لا احب الآفلین، مجھے غروب ہونے والی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور جب چاند کو اور ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو خدا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ان کو غروب ہوتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، جو غروب ہو رہا ہے، جس کے اندر کمی کا پہلو پایا جاتا ہے، کمزوری کا پایا جاتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میرا رب کون ہے، اور ابھی اللہ کی طرف سے وہی نازل نہیں ہوئی، ابھی وہ تلاش کر رہے ہیں، جستجو میں ہیں، تو پھر آخری بات یہ کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون، ٹھیک ہے مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میرا رب کون ہے، لیکن جس کو تم رب کہہ رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو یکسو کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر ہم جسے ہدایت دے دیں، لہٰذا فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگتے رہا کرو، میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں گا۔ یہ کام جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر مسلسل چلتے رہا جائے، اللہ سے مسلسل ہدایت مانگتا چلا جائے آدمی، اور جب آدمی اللہ سے مسلسل ہدایت مانگتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت مل ہی جاتی ہے۔ یہ ہدایت ہم
صبح شام اللہ سے مانگتے ہیں. ہم نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت کے اندر ہم اللہ سے اس ہدایت کا سوال کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر میں جسے سیر کر دوں، لہٰذا تم مجھ سے سیری طلب کرو تاکہ میں تمہیں سیر کر دوں. تو سکھایا یہ ہے کہ اپنی بھوک کے معاملات کو بھی، انسان کی زندگی کے اندر شاید 2 بنیادی چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور اگر وہ 2 بنیادی چیزیں ہوں تو انسان بڑی حد تک وقت گزار لیتا ہے. ایک انسان کے پیٹ میں کچھ ہو اور ایک انسان پر کچھ ہو. آدمی کو کھانے کے لیے کچھ دستیاب ہو اور آدمی کو پہننے کے لیے کچھ دستیاب ہو. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ آدمی کو کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہ ہو یا آدمی کو پہننے کے لیے دستیاب نہ ہو تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ان دونوں باتوں کے اندر فرمایا کہ اے میرے بندو تم بھوکے بھی ہو اور تم ننگے بھی ہو، لیکن جسے میں دینا چاہوں اس کی میں بھوک بھی کم کر دیتا ہوں یا ختم کر دیتا ہوں، اور اس کی ننگ بھی ختم کر دیتا ہوں. لہٰذا تم اپنی بھوک بھی میرے سامنے رکھا کرو اور اپنے کپڑوں کی موجودگی کا نہ ہونا بھی میرے سامنے رکھا کرو. یہ دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ بھوک اور کپڑوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنی ساری ضروریات مجھ سے مانگا کرو. اور ظاہر ہے کہ ضروریات میں سب سے بنیادی ضرورت جو انسان کی ہوتی ہے وہ اس کے بھوک اور اس کا جسم، یعنی اس کا کپڑا اور اس کی روٹی ہوتی ہے. تو اللہ جل شانہ اس کے اندر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے سارے کے سارے معاملات مجھ سے مانگا کرو، اور جب تم مجھ سے مسلسل مانگتے رہو گے تو میں تمہیں دے دوں گا. جب تم مجھ سے مانگتے رہو گے تو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں گا یا پورا کرنا شروع کر دوں گا. تو آج کل کے تناظر میں، رمضان کے تناظر میں، یہ راتیں، یہ دن اللہ جل شانہ سے مانگنے کے ہیں. آپ رات کو اٹھیں تہجد میں، سحری سے پہلے 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 رکعتیں پڑھ کے یہ حدیث ذہن میں ہو کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم بھوکے ہو، تم ننگے ہو، میں تمہیں کپڑے دیتا ہوں، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں. تو لہٰذا اللہ سے اپنے کپڑے، اپنی دنیا، دین، آخرت، ہر چیز، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کو اللہ سے سب کچھ مانگنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگنا چاہیے. اگلی بات اللہ جل شانہ نے انسانی نفسیات کے مطابق فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم دن اور رات کو غلطیاں کرتے رہتے ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم غلطیاں کرتے رہتے ہو، مجھے تمہارے غلطیاں کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اگر دن اور رات کو غلطیاں کر رہے ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، ہر طرح کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تاکہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں. تو اس حدیث کے اندر بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ یہاں پر بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مجھ سے مغفرت ضرور طلب کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگلی بات جو اللہ نے فرمائی وہ نفع اور نقصان کے بارے میں ہے کہ اے میرے بندو تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ اور سارے مجھے نفع پہنچانے پر اکٹھے ہو جاؤ تو مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سارے کے سارے میرے نقصان پر اکٹھے ہو جاؤ تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ایسی ذات جس کو نفع نہیں پہنچایا جا سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، تو اس ذات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. آپ اس سے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. اور اگلی بات یہ فرمائی کہ یہ جو تم سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کپڑے مانگو، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، تم میری عبادت کرو، تم ظلم نہ کرو اور تم مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، یہ میں تمہارے فائدے میں کہہ رہا ہوں، میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں. میں تو تم لوگوں کی عبادت سے اور تم لوگوں کی عبادت نہ کرنے سے اتنا بے نیاز ہوں کہ اگر کائنات کے اولین آخرین، کائنات کے سارے لوگ، تمام لوگ جو کائنات میں پہلے گزر چکے ہیں اور وہ لوگ جو کائنات میں آنے والے ہیں، اور اس کے انسان اور جن، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر اتنے نیک ہو جائیں کہ یہ تم میں سے متقی ترین آدمی کی طرح نیک ہو جائیں، تب بھی ان کا یہ تقوی، ان کی یہ نیکی میری بادشاہی کے اندر کوئی اضافہ نہیں کرتی.
مجھے جو بادشاہی ملی ہوئی ہے اس بادشاہی کے اندر کسی کی نیکی سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر یہ کائنات کے پہلے اور موجودہ اور آنے والے لوگ اور انسان اور جن یہ سارے اکٹھے ہو کر میری نافرمانی کرنا شروع کر دیں تو ان کی نافرمانی سے میری بادشاہی کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا. تمہاری فرما برداری اور تمہاری نافرمانی کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کے فوائد اور اس کے نقصانات تمہارے ہیں. میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرو، کہیں سوال کرتے ہوئے تمہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ کہیں اللہ سے مانگیں گے تو اللہ جل شانہ کے خزانوں میں کمی نہ ہو جائے، یا اللہ جل شانہ پتہ نہیں دے پائیں گے یا دے نہیں پائیں گے. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے اور آخر والے اور انسان اور جن سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں تو میں ہر انسان کو اس کے سوال کے بقدر دینا شروع کر دوں گا. اور یہ دیکھ کر بھی میری بادشاہت میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا اگر تم کسی سوئی کو سمندر میں ڈبو دو تو اس سمندر میں ڈبو دینے کے بعد وہ سوئی باہر نکالنے پر جتنے سمندر میں کمی لے کر آتی ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. آپ ذرا تصور کیجئے سمندر کے حجم کا. ہم جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر اکثر حصہ پانی ہے اور 1/3 یا 1/4 حصہ خشکی ہے. ذرا سمندروں کا تصور کریں کہ کتنے وسیع سمندر ہیں، اور ان سارے سمندروں میں سے اگر آپ ایک سوئی کو ڈبو کر اس سوئی کے ساتھ نکلنے والے پانی کی مقدار کا تناسب بنانا چاہیں اس سوئی کے ساتھ تو کیا تناسب بنے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سوئی کو نکالنے کے بعد سمندر میں کچھ کمی آتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے، کچھ ملی گرام کمی آتی ہے، لیٹر کا کوئی لاکھواں یا بہت ہی معمولی حصہ کمی آتی ہے، لیکن میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. جب یہ معاملہ ہے تو اے میرے بندو تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیہا لکم، میں تمہارے سارے اعمال کو جمع کر رہا ہوں، تمہاری نیکیاں بھی جمع کر رہا ہوں، تمہاری برائیاں بھی جمع کر رہا ہوں، تم جو دعائیں مانگ رہے ہو ان کو بھی جمع کر رہا ہوں. یہاں پر ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم سوال اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب نہیں مل رہا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ اصل میں دعا کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو اللہ جل شانہ اس دعا کو ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں جیسے انسان مانتا ہے، اور یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر اللہ جل شانہ وہ عطا نہ بھی فرمائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی مشقت یا تکلیف یا پریشانی آ رہی ہوتی ہے اور اس پریشانی کو ہم اس کی دعا کی وجہ سے روک دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی دعا فائدہ مند ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑی آفت سے وہ بچ جاتا ہے. تو دعا نقصان نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ اگر دعا ظاہری طور پر بھی قبول نہ ہو رہی ہو تو یقینی طور پر اس دعا کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات اللہ جل شانہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آفت بھی نہیں آ رہی لیکن اس کو دعا اس کی قبول نہیں کرتے، لیکن آخرت میں اس کو اجر اور ثواب اس کا محفوظ کر لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن انسان اپنے اجر اور ثواب کو دیکھے گا تو یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کی دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہو. تو یہ جو اللہ جل شانہ بار بار مانگنے کا فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مانگے اور پھر یہ کہے کہ اللہ جل شانہ نے میری دعا قبول نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے ایسے دعا کیا کرو کہ تمہیں اجابت کا یعنی دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، اس لیے کہ اگر وہ چیز تمہیں براہ راست نہیں مل رہی تو یقیناً کسی نقصان سے تمہاری بچت ہو رہی ہے، اور اگر نقصان سے بچت نہیں ہو رہی تو پھر اللہ جل شانہ سے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رہے ہیں اور اس دعا کا اجر قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. تو آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں میرے بندو کہ جتنے کام تم دنیا میں کر رہے ہو میری عزت اور میرے شرف اور میرے مقام میں نہ اضافہ ہو رہا ہے نہ کمی ہو رہی ہے، لیکن تمہارے ان اعمال کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر جیسے جیسے عمل ہوگا ویسے ویسے میں حوالے کرتا جاؤں گا. لہٰذا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، وہاں پر یا یہاں پر اگر کسی کو اپنے اعمال نامے کے اندر خیر مل رہی ہے تو اسے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے.
اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے خیر کی توفیق عطا فرما دی، اور اگر کسی کو اس کے علاوہ کچھ ملے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ ہم نے تمہیں مواقع فراہم کر دیے، ہم نے تمہیں سہولیات فراہم کر دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم نے ہر طرح کی تمہیں رہنمائی اور ہدایت دے دی، لہٰذا تمہیں اپنے سارے معاملات اللہ جل شانہ کے سامنے رکھنے چاہیے، اور تم جتنے عمل کر رہے ہو یہ سارے کے سارے عمل اللہ جل شانہ کہ ہاں قیامت کے دن محفوظ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔